بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ناظرین کو مرکز دعوت الجالیات کویت کے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرکز دعوت الجالیات عرصہ دراز سے کویت کے اندر کویت میں رہنے والے اردو طبقہ دان کی دینی پیاس کو بجھانے میں سرگرم عمل ہے۔ اس میں بہت سے علماء کرام، بہت سے عمائدین، شیوخ، ورکرز، والنٹیئرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس کی یہ پہلی کڑی ہے کہ ہم اپنے عمائدین، شیوخ، علماء کرام، ان کی بایوگرافی آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کا انٹرویو کریں گے۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ مرکز دعوت الجالیات حلقہ فحاحیل کے ایک بہت ہی اہم ممبر اور اس کے بہت سی اہم ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ایک محترم اور مکرم بھائی زہیر حافظہ اللہ تعالی، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان کی بایوگرافی، ان کی زندگی کے متعلق ہم کچھ معلومات ان کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زہیر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پہلا پروگرام ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مزید ترقی عطا فرمائے اور مزید اس کے ذریعے لوگوں تک ہم انفارمیشن پہنچائیں جو ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنے۔ آمین۔ تو زہیر بھائی کا میں نے ہلکا سا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جائے پیدائش اور ان کے والدین، ان کے شجرہ نسب، اس کے متعلق ہلکی سی ان سے معلومات لیتے ہیں۔ تو زہیر بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں مجھے بلایا۔ میری جو پیدائش ہے وہ انڈیا کے صوبے بہار کے اندر میری پیدائش ہے، سن 1982 میں دسمبر مہینے کے اندر۔ اور جیسے کہ میرے والد صاحب گورنمنٹ امپلائڈ تھے ایز اے اردو ٹرانسلیٹر۔ تو ہم لوگ جہاں بھی رہے، وہ جہاں جہاں ہمارے والد صاحب کو کوارٹر ٹرانسلیٹر انگلش سے جی انگلش، جی بالکل، یعنی کہ جو ہمارے انڈیا میں ہے نا جو دفاتر ہیں وہاں پر اکثر جو استعمال ہوتے اردو بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان اردو میں اپلیکیشن لے کر آتے ہیں تو ہمارے دفتر میں ضروری ہے کہ ان کو چاہیے اردو میں، یہ اردو سے انگلش چاہیے یا اردو سے ہندی چاہیے، تو اس کی ٹرانسلیشن کے لیے ہمارے والد صاحب وہاں پر تھے۔ تو میرے والد صاحب کے والد صاحب نہیں، ہمارے دادا بھی، جن کا نام عبدالسلام، مولوی عبدالسلام تھا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو میرا خاندان ہے اور میرا جو خاندان ہے وہ ہمارے یہاں مولوی خاندان سے مشہور و معروف ہے، کیونکہ ہمارے جو دادا تھے جی الحمدللہ مولانا عبدالسلام تھے، ان کے جو ابو تھے وہ مولانا عبدالعزیز تھے، ان کے جو ابو تھے وہ بھی علاء الدین تھے، وہ بھی مولانا تھے۔ تو یہ ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے کہ یہ مولوی خاندان کے فرزند ہیں الحمدللہ۔
لیکن شروع میں جو بھی جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے تو میں تو اکیڈمک پڑھائی کیا، میٹرک کیا، میٹرک میں نے میٹرک کے وہاں پر ایک جگہ ہے سمستی پور، اس کا ایک چھوٹا سا اسکول ہے کلیان پور ہائی اسکول، وہاں سے ہم نے میٹرک پاس کیا سن 1997 میں، اور الحمدللہ اچھے نمبر سے پاس کیا۔ اس کے بعد پھر ہم کالج کی پڑھائی کے لیے ہم وہیں پر ایک ضلع ہے مظفر پور اس کا نام ہے، ہم نے سائنس میں بایولوجی سے ہم نے آنرس میں ایڈمیشن وہاں لیا، ہم نے وہاں سے پڑھائی مکمل کی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری کرنی ہے، سروس کرنی ہے، تو ہم نے دیگر جگہوں پر اپلیکیشن دیا اور انٹرویو دیے، ایگزام دیے، لیکن کہیں پر معقول، کہیں پہ کوئی ایسی بات نہیں بنی۔ تو اس کے بعد دینی مزاج تو خاندان کا تھا، دینی مزاج تو آپ کے خون میں تھا نا؟ جی الحمدللہ، لیکن جو ایک تربیت ہوتی ہے شروع سے دین کی طرف سے پڑھائی ہوتی ہے، اس سے میں فی الحال محروم تھا۔ لیکن الحمدللہ اس کے بعد وہی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، دین کی طرف رغبت ہوئی، تو ہم نے مطالعہ کیا، تو پھر ہم دین کی طرف جڑے الحمدللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ لوگ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا تعلیمی سفر، اور پھر اس کے بعد کب کویت میں آمد ہوئی، اور پھر مرکز دعوت الجالیات کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ کب سے شروع ہوئی؟ جی کویت کے اندر جو میں آیا ہوں وہ سن 2010 کے نومبر مہینے میں یہاں پہلی بار آیا، بلکہ اپنے ملک سے میں پہلی بار باہر نکلا اور کویت ہی میں آیا ہوں اور کویت ہی میں ہوں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کویت میں آنے کے بعد چونکہ دینی مزاج تو تھا وہ ہمارے خون میں تھا، اور جب میں یہاں آیا تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے ساتھیوں سے، ایسے استاد سے ملا دیا، جیسے آپ جیسے ساتھیوں سے، کہ پھر تقریباً 5-6 مہینے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کویت کے اندر ایک اوقاف کی طرف سے ایک تعلیمی مہم چلتی ہے دارالقرآن کے نام سے، وہاں پر جی تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں پر نائٹ کلاسز ہوتی ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیمی ارادہ جو ہے نا، یہ میں بھی اسی کے ذریعے سے اس مرکز سے جڑا ہوں، اور کافی ساتھی جڑے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو میں جب وہاں ایڈمیشن لیا اور پھر وہاں پڑھنا شروع کیا، تو وہاں پر ہمارے مشفق محترم استاذ شیخ حبیب اللہ بخاری حفظ اللہ تعالی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور واقعی جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کی نرمی، ان کی شفقت، ان کا علم، اور یعنی کہ پھر بڑا متاثر ہوا میں۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خود یہاں پر رہتے ہیں اور ان سے کئی ساتھی منسلک ہیں اور ایک مرکز بھی چل رہا ہے، تو مجھے دل کے اندر یہ دلچسپی ہوئی کہ میں ان سے ملوں، پھر دیگر ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، اس طریقے سے آج ان مرکز سے میں جڑا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منتخب کیا اپنے دین کے لیے اس طریقے سے، تو آپ پھر اس کے بعد دین کا کام یہاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جہود کو، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی طرح آپ کی آگے جو اولاد ہے اس کو بھی اس دین کی طرف اور اس مولوی گھرانے کو تا قیامت مولوی علمی گھرانہ ہی رکھے۔ آمین۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ناظرین ہم نیکسٹ ایک نئے اپنے دینی اور مذہبی عمائدین، قائدین، شیوخ، علماء کرام میں سے کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔